اکثر ہمیں جو سطح پر دکھ رہی ہوتی ہے نا چیز وہ کچھ اور ہوتی ہے اور بیک اینڈ پہ جو ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہیں. تو ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران میں لینڈ کر کوشش چکے کی ہیں. ہے بہادری ان کی لوگوں نے پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹنے کے لیے کہ وہ سعودیہ کو سپورٹ کرتا جائے ایران کو. اسلام آباد ٹاکس جو تھی کیا وہ فیل ہو گئی تھی؟ 40 سال تک امریکن اور ایرانین ڈیلیگیشن ایک ٹیبل پہ بیٹھے نہیں جو پاکستان نے اسلام آباد میں بٹھا دیے. اب اگر سیز فائر ہوتا ہے تو کیا یہ شارٹ ٹرم ہوگا؟ لانگ ٹرم ہونے کے لیے اس میں میجر کنٹریز کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. جو لیکن یہ ٹیبل ٹاک اتنی آسان نہیں ہے. لاس امریکہ کا بھی کام نہیں ہوا. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا عدیل اسلم پوڈ کاسٹ. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایران یو ایس اے وار کے بارے میں اور پچھلے ایک ہفتے کے اندر کیا کچھ ہوا ہے آئیے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں نذیر بصرہ صاحب، جن کو آپ لاسٹ پوڈ کاسٹ میں دیکھ چکے ہیں، ان کی باتیں بھی سن چکے ہیں، ان کا نظریہ بھی سن چکے ہیں اور آپ لوگوں نے کافی لائک بھی کیا ہے. تو اس ہفتے کی سب سے امپورٹنٹ اور پہلی نیوز ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان ڈیلیگیشن لیڈ بائی فیلڈ مارشل عاصم منیر ارائیوز ان تہران فار میڈیشن ایفرٹس. سیکنڈ نیوز ہمارے پاس ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف سعودیہ گئے ہیں اور وہاں کے آفیشیل سے ملاقات کر. اور تیسری بڑی خبر ہمارے پاس یہ تھی کہ وائٹ ہاؤس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان از دا اونلی میڈیٹر ان ایران یو ایس ٹاکس. نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس could also be held in پاکستان. دیکھیں یہ تین خبریں تو ہم نے دیکھی، سنی، سمجھی، لیکن یہ تینوں آپس میں کنیکٹ کس طرح ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہم آج کی ڈسکشن کرنے والے ہیں. اکثر ہمیں جو سطح پر دکھ رہی ہوتی ہے نا چیز وہ کچھ اور ہوتی ہے اور بیک اینڈ پہ جو ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ بالکل الگ ہوتی ہیں. تو آئیے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم بصرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں دوسری بار آنے کے لیے. اچھا تو پچھلی بار کا میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا آپ کے پوائنٹ آف ویوز، تو ہم سے رہا نہیں کہ ہم نے کہا فوری طور پر دوبارہ آپ کو بلایا جائے اور آپ کے ویوز دیے جائیں کہ جو اس ہفتے کی خبریں چل رہی ہیں ان کے اوپر. اب آپ نے دیکھا ہے اسرائیل ایک جنگ شروع کروا کر یو ایس اے کو بیچ میں ڈال کر اور بھاگ گیا. اس ٹائم جو باتیں ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے آپ آگے آنے والے ٹائم پہ اپنے ویورز کو بھی بتائیں گے، لیکن میں کیا جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس میں میڈیشن کا رول تو پلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کر رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے، اور خطے میں پاکستان ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ جی دیکھیں یہ پاکستان رول ہے وہ اتنے بڑے میڈیٹر کا ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کو کرنا چاہیے تھا. یہ رول پاکستان کا نہیں تھا، لیکن کیونکہ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے، نیرسٹ ہے، اور بڑی کوشش کی ہے ان لوگوں نے پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹنے کے لیے کہ وہ سعودیہ کو سپورٹ کرتا جائے ایران کو. لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے اسپیشلی کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل صاحب کو کہ انہوں نے اتنی دانشمندی سے یہ فیصلے کروائے ہیں. اور آج نہ صرف امریکہ وزٹ کر چکا ہے اور لگ رہا ہے کہ مستقبل میں ان کے پریزیڈنٹ پاکستان آئیں گے. اور یہ اس لیے کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہونے کے ساتھ ساتھ واحد نیوکلیر پاور ہے اور اس کا اثر بہت ہے. اور پاکستان نے بڑا مثبت رول ادا کیا ہے اس ایران امریکہ اسرائیل کی ٹرائنگل وار میں. چلیں آتے ہیں اپنی پہلی بڑی خبر کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران میں لینڈ کر چکے ہیں. بہادری کی انتہا دیکھیں، وہ جگہ جہاں پر اس ٹائم کوئی نہیں جا پا رہا وہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب پہنچ چکے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. لیکن کچھ سوال دماغ میں آتے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس جو تھی کیا وہ فیل ہو گئی تھی جو ان کو وہاں جا کر بات کرنی پڑ رہی ہے، یا پھر یہ کون سا پہلو ہے جو شاید پہلے نہیں سمجھ آیا اور اب زیادہ سمجھ آ جائے؟ نہیں، اسلام آباد ٹاکس فیل نہیں ہوئی بلکہ کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی وہ. اس میں دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں. میں نے کل وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ کا ایک پریس کانفرنس سنا تھا، ایک صحافی نے یہی سوال کیا کہ سر آپ نے کیا کیا. اس نے بولا 40 سال کے مسائل ایک دن میں کیسے ختم ہوتے ہیں. 40 سال تک امریکن اور ایرانین ڈیلیگیشن ایک ٹیبل پہ بیٹھے نہیں جو پاکستان نے اسلام آباد میں بٹھا دیے. اور جو مسائل وہاں ڈسکشن ہوئے تھے ان کو فائنلائز کرنے کے لیے گرنٹر چاہیے انٹرنیشنل. کل اگین پرابلم کریٹ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو آرمی سپہ سالار ہیں وہ اس فلائی زون میں جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا وہ لینڈ کیے ہیں، اور وہ بھی آرمی چیف کے وردی میں. ہے کسی کی جرت کہ اس کو طرف دیکھے، اور اس نے پاکستان کی قدر دنیا میں بہت بلند کی ہے. اور دوسری طرف اسی جو ہمارے وٹنس لینے کے لیے جو گرنٹر ہوں گے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے سعودیہ کا اور قطر کا دورہ کیا، اور یہ بہت پازیٹیو سائن کیا. ابھی آپ نے مینشن کیا جو ان کے اسپوکس پرسن نے ایک ورڈ یوز کیا ہے، the negotiation talks will be held only in Islamabad. That's a great honor for my country.
اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس ٹائم ایک برج بن رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے بیچ کا، کیونکہ دونوں کنٹریز چاہتی ہیں کہ جنگ ختم ہو، لیکن یہ ٹیبل ٹاک اتنی آسان نہیں ہے. لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک جنگ ہے، دونوں کو اپنے گھر میں یہ دکھانا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں. اب وہ کیسے دکھایا جائے؟ کیونکہ آپ ٹرمپ کی اگر بات دیکھیں، ہمیشہ جب بھی سٹیج پر ہوتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ بھائی ہم جیت چکے ہیں، ہم نے ایران کے لوگوں کو آزاد کر دیا ہے، ہم نے تو کمال کر لیا ہے. ایران کی طرف دیکھیں تو ایران کہتے ہیں بھائی ہم اپنی طرف سے جنگ جیت رہے ہیں. لیکن دونوں ہی اس ٹائم حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ ہونا کوئی آسان چیز یا ایک اچھی بات نہیں ہے. اب دونوں کو اس صورت سے باہر بھی نکلنا ہے، اس کنڈیشن سے باہر نکلنا ہے، اور ایسی ڈپلومیسی سے نکلنا ہے کہ ان کی عوام بھی خوش ہو جائے، دنیا میں ایک پازیٹیو امیج بھی بن جائے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ ہار جیت والا سین یہ تھوڑا سا گرے ایریا میں چلا جائے. دس از مائی پرسنل اوپینین. دیکھیں آپ نے بات کی ہے، جنگ میں کسی کی ہار نہیں ہوتی، انسانیت کی ہار ہوتی ہے. یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے امریکہ کے پاس بہت اسلحہ تھا، اس نے یوز کیا، ایران میں بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، علی خامنئی جو ان کے سپریم لیڈر تک شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، لیکن لاس امریکہ کا بھی کام نہیں ہوا. فائنینشلی، مورلی، اور ان کے بھی ڈیڈ باڈیز گئی ہیں جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ان کے کتنے وہ پلین فائٹر جنگ کریش ہوئے ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. جنگ تباہی ہوتی ہے، ایران کی ہو یا امریکہ کی ہو یا اسرائیل کی ہو یا فلسطین کی ہو، جنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو، لیکن یہی ختم کرنے کی تو بات ہم آج کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے آگے یہ کچھ خبریں چل رہی ہیں، ہمارے پاس تو صرف یہی نالج اور یہی انفارمیشن ہے. انہی انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جنگ جا کس طرف رہی ہے، یا یہ ایسکیلیٹ کر جائے گی یا سیز فائر ہو جائے گا. اور اسی کو بات کو سمجھنے کے لیے اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس ٹائم سعودیہ گئے ہوئے ہیں، وہاں کے اوفیشیل سے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد میرے خیال سے آج وہ قطر بھی پہنچ چکے ہیں، قطر جائے. اور پھر اس کے بعد ترکی یا دوسری جگہ بھی ان کا دورہ ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا بات کرنے گئے ہیں. جنگ تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کی چل رہی ہے، سعودی سے کیا بات ہو رہی ہے، اس کے بعد قطر سے کیا بات ہو رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جنگ ایران، اسرائیل یا امریکہ کی نہیں تھی. اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کی جو وار شروع کی، پلاننگ اس کی بہت پہلے کی تھی. اس نے تینوں ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا وہاں پہ بیسز سے جہاں سے اٹیک ہوتے تھے ایران پہ، اور ایران نے نہ صرف اسرائیل کو بلکہ ادھر بھی اس نے کہا بھائی جدھر سے آؤ گے ادھر میری بھی اٹیک ہوگا، اور ان کو نقصان ہوا. تو دے آر ناٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو تھے اس جنگ میں. تو اس لیے ابھی ایز اے گرانٹر کہ تم لوگ کل یہ جو ہم لوگ نیگوشیشن کر رہے ہیں، پاکستان ان کو ایک اپنے ساتھ جوائنٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم یہ مذاکر جو ہماری گفت و شنید ہو رہی ہے، جو جنگ بند کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ہوگا، تو دے آر ٹیکنگ آن دا بورڈ بیکاز دے آر دا مین پلر آف اسلام آلسو ان دس ریجن. قطر بگ پارٹ آف دس ون، بہت رچ نیشن ہے اسلامک. سعودی عرب always respected by deeply all Muslims across the world. تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ان اسلامی ممالک کے دورے کر رہے ہیں. سر میری نظر میں نا 2 پوائنٹس اور بھی ہیں، اور وہ بڑے کروشل پوائنٹس ہیں. جی پہلا یہ ہے کہ جو یہ جی سی سی اسٹیٹس ہیں ان کی الائنمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ یار ایک پیج پر تو آؤ. آج جنگ ادھر چل رہی ہے، کل ادھر بھی آ سکتی ہے. اور امریکہ کی جنگ میں اس ٹائم پس کون رہا ہے؟ یو اے ای، سعودیہ، قطر، کویت، بحرین. یہ ساری یہ کنٹریز تو جنگ میں انوالو ہی نہیں تھی نا، تو یہ کیوں پس رہی ہیں؟ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں کہانی کیا ہے، اور کہانی یہ ہے کہ یہ ایک پیج پر نہیں ہے سب. اب مجھے لگتا ہے آئی فیل لائک کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اس ٹائم وہ رول پلے کر رہے ہیں کہ آؤ بھائی ایک ٹیبل پر بیٹھ جاؤ. آج آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوگے تو یہی چلتا رہے گا، اور آپ لوگوں کی آگے کامیابی کے راستے بند ہو جائیں گے. اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، وہ ان کو کمزور ہی تو کرنا چاہ رہا تھا، آپس میں جھگڑا کروانا چاہ رہا تھا، اور وہ میرے خیال سے شروع بھی ہوتے ہوتے رک گیا. پاکستان کو کبھی سعودیہ بلا رہا ہے کہ بھائی آئیں ہمیں ایران سے بچائیں، پھر پاکستان کو یو ایس اے کو بھی دیکھنا ہے. پاکستان تو واقعی ایک ایسی ڈپلومیٹک پوزیشن میں کہ وہ دونوں طرف سے پریشان ہے، لیکن اس نے جتنا انٹیلیجنٹلی گیم چلی ہے سارے پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ اس نے کیا کر دیا. ایک طرف ایران بھی چلے گئے، اسلام آباد ٹاکس کروا دی، اس کے بعد اب سعودیہ جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں. یہ میڈیشن کا رول نا نیکسٹ لیول پر جا کر پلے کر رہے ہیں. شاید لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ جب ایران نے کنٹرول کیا ہے، آئل پرائسز جو ہائی کی ہیں، دنیا میں جو مہنگائی بڑھی ہے، امریکہ میں برا حال ہے.
ایسا نہیں ہے کہ گلف کنٹریز یا پاکستان کے یہیں پر ساری مہنگائی بڑھ رہی ہے، امریکہ میں بھی بڑھ چکی ہے. بالکل. اور وہاں پر اگر پوائنٹس دیکھے جائیں تو ٹرمپ کے جو پوائنٹس ہیں پولیٹیکل پوائنٹس وہ ڈاؤن جا رہے ہیں، اس کا گراف نیچے جا رہا ہے. وہ یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتا، وہ ان چیزوں کو لے کر بڑا سینسیٹیو ہے. اب امریکہ ڈھونڈ رہا ہے بیک ڈور جنگ سے نکلنے کے لیے، وہ بیک ڈور پرووائڈ کر رہا ہے اس ٹائم پاکستان. کیوں کر رہا ہے اس کا راز شاید آنے والی خبریں بتا دیں، یا ہم تھوڑے عرصے میں ویسی بات چیت کر کے ڈھونڈ لیتے ہیں. خیر آتے ہیں اپنی تیسری خبر کی طرف کہ وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ پاکستان میڈیٹر ہے. یہ کتنا بڑا رول ہے پاکستان کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی اور ملا ہی نہیں اس کے علاوہ. یونائٹڈ نیشن سمن بکمن اس کو چاہیے وار کنٹرول کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے جس کو سیکورٹی کونسل کہا جاتا ہے، جو اقوام عالم میں جنگیں رکواتے ہیں. لیکن اس کی طرف سے ایک بار بھی جنگ کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. یہ وار رک گئی ہے انشاءاللہ. یہ وار، یہ سیکنڈ فیز شروع اس لیے ہوا، یہ وار نیرسٹ ٹو رکنے کی. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے کہ اسلام آباد میں میرے خیال میں اپریل کے 3rd ویک کے لاسٹ میں یہاں بہت بڑا ایک اجلاس ہوگا جس میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوگا انشاءاللہ. چلیں لاسٹ میں ہم ریالٹی چیک کرتے ہیں. دیکھیں یہ تینوں کا ایک ٹرائنگل ہے نیوز کا. ہمارے فیلڈ مارشل کا ایران میں جانا، شہباز شریف کا سعودیہ میں جانا، وائٹ ہاؤس کا یہ ٹویٹ کرنا، یعنی ڈپلومیسی بھی انہوں نے اپنی مینٹین رکھی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو بات چیت ہوتی ہے وہاں پر جب آ جائے ایگو، جو امریکہ کی بھی سامنے ہے اور ایران کی بھی سامنے ہے، ایگو جب تک سامنے رہے گی وہاں پر کبھی بھی بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر اس طرح ہوتا تو شاید پہلے مرحلے میں ہی یہ بات چیت ہو جاتی اور مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی کو تھوڑا لاجیکل کر کے سمجھتے ہیں کہ ایگریمنٹ اصل میں ہو کیوں نہیں رہا. ایگریمنٹ نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ میں ایک سپر پاور بنتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ جی نہیں یہ اس طرح کر دینا چاہیے. پھر وہ چاہتا ہے، اس کی شرائط ایسی ہیں جو ایران نہیں مان سکتا، اور ایران کی شرائط ایسی ہیں جو امریکہ نہیں مان سکتا. ایران کہتا ہے جی ہمارے پہ سے ٹیرف سٹاؤ، امریکہ کہتا ہے اپنے نیوکلیئر وہ کام بند کرو. وہ کہتے ہیں ہم تو الیکٹریسٹی کے لیے کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں تم نے بھائی اسرائیل پہ بم پھاڑنے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایران امریکہ کی باتیں مانے گا یا امریکہ ایران کی باتیں مانے گا؟ اس وقت دونوں کو کچھ لے کچھ دو کے طور پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا، کیونکہ دونوں یہ جنگ افورڈ لانگ ٹرم نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اقوام عالم میں کہ اسرائیل کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اٹامک بم رکھ سکتا ہے، اٹامک نیوکلیئر اٹامک انرجی کے لیے اپنے پلانٹ لگا سکتا ہے، ایران نہیں لگا سکتا، کوئی اور ملک نہیں لگا سکتا. دیکھیں پیسفل اٹامک ہر ایک کا رائٹ ہے. ہاں بم جو کوئی بھی ہو وہ تباہی پھیلاتا ہے. دنیا میں پہلا اٹامک بم یوز کس نے کیا؟ جو دوسروں کو بند کروانے کے تم اٹامک بم کے لیے ارسپانسبل نیشن ہو. نو، ارسپانسبل نیشن وہ ہوتی ہے جو اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ہم ایک وار جہاں پاکستان کا جو جیو گرافیکل جہاں پاکستان رہتا ہے، جس جگہ پہ اسٹیبلش ہے، وہاں اس کے چاروں طرف اس کی لڑائیاں ہیں. لیکن بڑی ہمت ہے پاکستان کے لیڈران کی کہ انہوں نے اٹامک بم بنانے کے باوجود اس کو استعمال کرنے سنبھالا، اپنی طاقت بنایا اس کو، ویکنس نہیں. اور یہ جو جنگ رکے گی دونوں مانیں گے ایک دوسرے کی باتیں، کیونکہ دونوں کے لیے ہی ابھی بہت مشکل وقت ہے. مطلب ٹیرفز امریکہ ہٹائے گا اور وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ڈراپ کریں گے. جی یہ دونوں کو پیچھے جانا پڑے. دیکھیں یہ جو اتنی جلدی نہیں ہو سکتا نا. 40 سال ابھی پہلے ہم نے بات کی ہے، 40 سال کے بعد ڈائریکٹ ٹاک ہوئی ہے فرسٹ ٹائم ہائی آفیشیل کی. ایک کنٹری کے لیڈر ملے ہی نہیں آپس میں 40 سال سے، وہ انڈائریکٹ بات کر رہے تھے تو اصل باتوں تک پہنچی ہی نہیں. اب ان کے پاس اصل بات پہنچی ہے. 50-60% they agreed. Now they discussion with the higher official. Iran discussion with their president. Now our delegation went there اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے اور ایک جوائنٹ ایگریمنٹ کریں گے اگین ان گریٹ اسلام آباد سٹی آف پاکستان انشاءاللہ. چلیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہی چیزیں ہوں، پاکستان یہ میڈیٹر کا رول سکسیسفلی پلے کر دے. لیکن اب میرا آپ سے آخری سوال کیا ہے، ایک رائے بھی آپ دے سکتے ہیں. دیکھیں ہم ایک تو ایموشنس میں آ کر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہو جائے گا، اسلام آباد میں اس طرح ہو سکتا ہے، پاکستان زندہ باد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم ریالٹی بھی دیکھیں. ریالٹی میں مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جتنا ایگو رکھتا ہے نا، بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی چیز مانے، لیکن جتنا اس پہ پریشر ہے ہو بھی سکتا ہے. ایران بھی جس کنڈیشن میں ہے وہ کب سے تیاری کر رہا ہے کہ جب بھی امریکہ نے اٹیک کیا میں پریپیئرڈ رہوں گا، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا. اب اگر سیز فائر ہوتا ہے تو کیا یہ شارٹ ٹرم ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم کر دیں اور بعد میں دوبارہ سے وار کنٹینیو کریں، یا یہ واقعی لانگ ٹرم پہ
वॉर को रुकवा लेंगे? नहीं, ये शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म होने के लिए इसमें मेजर कंट्रीज को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, जो मेजर ग्रंटर हों इसके। देखें, पावर ही पावर को रोकती है। एक वीक होगा ना, तो उस दिन लास्ट हमने मिसाल दी कि वेनेजुएला की उसके प्रेसिडेंट को कैसे एकदम किया। ये जब तक सामने वाला पावरफुल नहीं होगा ना, एग्रीमेंट नहीं होते स्टेट लेवल पे। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मैं एज ए लूजर उसमें जाऊं। दैट्स व्हाई ही वांट टू बी एग्जिट विद ऑनर। और ये ऑनर हमारे लिए डबल ऑनर बन रही है कि हम ऑल दीज कंट्रीज हेड को इस्लामाबाद में होस्ट कर रहे हैं। एक ऐसे कंट्री को जिन पे इन्होंने बहुत सी पाबंदियां लगाई हुई थी। पहले आप देखें 90s में क्या पाबंदियां थी हमारे ऊपर, ईरान की तरह पाबंदियां थी। चलें, आई होप कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि क्या बातचीत हुई है। आने वाले शायद 1-2 दिन में ही रियलिटी सामने आ जाएगी कि ईरान ने कोई बात मानी, अमेरिका किसी तरफ आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा। चलें, फिर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हैं या आप लोग किसी बात को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें या हमें डायरेक्ट मैसेज भेजें। इंशाल्लाह हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।